السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور مختلف اعمال اس کے اندر کرنا لازمی منظوب ہے، اور کچھ اعمال سے بچنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ جو عمل کرنا ضروری ہے وہ نیک اعمال ہیں، جن سے بچنا ضروری ہے وہ بد اعمال ہیں۔ نیک اعمال کو کرنا نیکی ہے، بد اعمال سے بچنا نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے اعمال جو کیے جائیں وہ بھی بڑے محبوب ہیں، اور وہ اعمال جن سے بچنا لازم ہے وہ ترک کر دیے جائیں، یہ عمل بھی بڑا محبوب ہے۔ بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ جن اعمال سے بچنا فرض ہے، واجب ہے، ان سے بچا جائے، یہ زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پاک ذات پر درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلتیں اور بڑی برکتیں ہیں، اور ہمارے اسلاف کا ایک طریقہ تھا جو ایک دن میں ہزاروں مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کیا کرتے تھے۔ لیکن کچھ ایسے بھی درود روایات میں ملتے ہیں جن کو ایک بار پڑھنے کا ثواب 100 دفعہ، سینکڑوں دفعہ، ہزاروں دفعہ درود پڑھنے کے برابر ہے۔ اس سے ریلیٹڈ بڑی ہی پیاری ایک حکایت حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق میں لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے، جو ہمارے ایمان کو تازہ کر دے گی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے رشتے کو ایک نیا رنگ دے گی، حضور کی محبت کے جذبے کو اور تازہ کر دے گی۔ مشہور مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور تفسیر قرآن روح البیان میں درود شریف کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ تحریر کیا ہے۔ اس درود کو 10,000 درود کہتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس درود کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 10,000 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، وہ اس حکایت میں ہم سنتے ہیں۔ ایک نوجوان شخص نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے عرصہ دراز سے یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی، یہ آرزو تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو جائے، تاکہ میں اپنے دکھ اور درد حضور کو سناؤں، اپنی پریشانیوں کی داستان سناؤں، اپنی مشکلات کا حل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے چاہوں۔ چنانچہ ایک رات میری آنکھ تو سو گئی، لیکن میری قسمت جاگ اٹھی، میرے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جناب رسول مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں تشریف لے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش اور مسرور پا کر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں 1000 درہم کا مقروض ہوں اور اس کی ادائیگی سے عاجز ہوں، ڈرتا ہوں کہ اگر موت آ گئی تو یہ قرض میرے ذمے رہ جائے گا، پھر یہ قرض کون اتارے گا اور بروز حشر مجھ پر پکڑ ہو جائے گی۔ یہ سن کر شفیق امت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم محمود بن سبکتگین کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ مجھے رسول مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، لہٰذا میرا قرض ادا کر دو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میری بات پر وہ کیسے اعتماد کریں گے؟ اس کے لیے وہ کوئی نشانی طلب کریں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے جا کر کہنا کہ اے محمود، کہ تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر 30,000 مرتبہ درود شریف سونے سے پہلے اور 30,000 مرتبہ درود پاک بیدار ہو کر پڑھتے ہو۔ چنانچہ وہ نوجوان ان کے دربار میں حاضر ہوا اور ساری بات سنائی۔ اس نوجوان شخص سے یہ پیغام سن کر محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر گریہ طاری ہو گئی اور زارو قطار رونے لگے، اس کا سارا قرض ادا کر دیا اور مزید 1000 درہم اسے بطور نذرانہ پیش کر دیے۔ اہل دربار بڑے متعجب ہوئے اور عرض کی، علی جا، آپ نے اس شخص کی
ایک ایسی بات کی تصدیق کر دی جو ہمیں بھی نہیں معلوم، باوجود اس کے کہ ہم اکثر وقت آپ کے ساتھ گزارتے ہیں اور ہم نے کبھی بھی آپ کو اتنی بڑی مقدار میں درود شریف پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، لیکن میں نے علماء سے سن رکھا تھا جو شخص یہ درود جس کو 10,000 درود کہتے ہیں وہ ایک مرتبہ پڑھے گا اسے 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ لہٰذا میں سوتے وقت اس درود کو 3 مرتبہ پڑھتا تھا اور جب صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھتا تھا تو 3 مرتبہ پڑھتا تھا، اور میں یقین رکھتا تھا کہ میں نے 60,000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ میرے آنسو خوشی کے تھے، علماء کا ارشاد صحیح تھا اور اس کا ثواب بھی اتنا ہے۔ اب جا کر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے تائید ہو چکی ہے تو اب میرا ایمان اور کامل ہو چکا ہے، اور وہ درود پاک بڑا بابرکت ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ اس درود پاک کو انشاءاللہ تعالی ہم بھی پڑھا کریں گے، اور دن میں کم از کم صبح 3 بار اور شام کو 3 بار پڑھا کریں گے، تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمارا بھی نذرانہ عقیدت پیش ہوتا رہے اور ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔